औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, मैं हूँ बासर खोखर और आप देख रहे हैं इंसाफ BK न्यूज़। तो मैं आज के दिन की मुनासबत से आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा कि कुर्बानी के जानवर की शराइत के मुतल्लिक़। सबसे पहले तो कुर्बानी के जानवर को हर किस्म के ऐब से पाक होना चाहिए, यानी कि उसके दांत, उसकी टांगें, उसकी आँख, उसके कान, इन चीज़ों में किसी किस्म की ख़राबी ये नहीं होनी चाहिए। तो इसमें चौपायों की कुर्बानी लगती है। अब उनकी उम्र की बात आ गई तो चौपायों में ऊँट की कुर्बानी के लिए ऊँट की उम्र वो 5 साल होना ज़रूरी है। गाय, बैल, भैंस, इनकी उम्रें भी 2 साल होना ज़रूरी है। बकरा, भेड़ और दुम्बा वगैरह, इसकी उम्र 1 साल होना बहुत ज़रूरी है। ताम दुम्बा वगैरह वो अगर 6 माह का भी हो और उसकी जिसामत वो 1 साल की लगती हो, या 1 साल की वो दुम्बों और भेड़ों में वो दरमियान में वो उन जैसे ही उनकी जिसामत जैसे ही लगे तो वो भी कुर्बानी लग सकता है। तो नाज़रीन, जैसे कि हम सब मुसलमान जानते हैं कि कुर्बानी हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत की पैरवी करते हैं और उस दिन की याद ताज़ा करते हैं जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया और ख्वाब में उन्हें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू की तरफ से इशारा मिला कि अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी करें। तो उन्होंने यही बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही बात अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से की। तो उन्होंने भी फौरी तौर पे रज़ामंदी का इज़हार किया और कहा कि बाबा जी, आप देर न करें और जो अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म है उसकी बजावरी करें। तो वो तो आप सब जानते हैं कि तो आप उन्हें ले गए, बियाबान में ले गए और जब छुरी चलाने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मेंढा वो भिजवा दिया और उसकी कुर्बानी हो गई। और उसके बाद ये हम पे तमाम जो साहिब इस्तिताअत रखने वाले जो मुसलमान हैं उन पे ये वाजिब है। तो इस सिलसिले में ये जब कुर्बानी का सिलसिला, तो ये जब दुनिया में पहला इंसान आया था, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ये शुरू था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हज़रत काबिल और दूसरा, उन्होंने कुर्बानी शुरू की थी। तो पहले तो हाबिल और काबिल, और जब पहले तो कुर्बानी का तरीक़ाकार ये होता था कि जो भी चीज़ अल्लाह की राह में वो देना चाहते थे तो वो एक मैदान में रखते और आसमान से आग आती और उसे जलाती। तो वो ये क्राइटेरिया था कि इसकी कुर्बानी कबूल हुई और इसकी नहीं। ये सिलसिला बहुत बात तक चलता रहा। तमाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नबूवत के बाद फिर ये कुर्बानी, ये चौपायों की कुर्बानी, ये साहिब इस्तिताअत
لوگوں کے لیے لازمی قرار دی گئی۔ تو اب ہے اس کے گوشت کی تقسیم۔ اس کے جو افضل جو ہے اس کی تقسیم کا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ گوشت کی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ ان میں سے ایک حصہ مساکین اور غرباء میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ وہ اپنے عزیز و اقارب میں وہ بھجوا دیا جائے، اور ایک حصہ ہر بندہ وہ جو اپنا قربانی کر رہا ہے وہ اپنے گھر میں استعمال کر سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ غرباء اور مساکین میں یہ لازمی بھجوایا جائے، نہ کہ اپنے وہ فریزر وغیرہ بھر لیے جائیں۔ قربانی کا جانور خود ذبح کرنا یہ بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ تاہم اگر خود کوئی نہیں ذبح کر سکتا تو کسی بھی مسلمان بھائی کو یا قصاب کو بلوا کے تو اس سے ذبح کروایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک اور بات آپ سے میں شیئر کروں کہ جو چرم ہے قربانی ہے، یعنی کہ جو جانور کی کھال جو ہے وہ اپنا اس کو جو قصاب کو جو ہے اجرت کے طور پہ وہ دینا وہ شرعاً غلط ہے۔ جو کھال ہے، جو چرم ہے، وہ اس کا صدقہ خیرات کر دینا، کسی کو صدقہ خیرات میں دے دینا، یا اس کو بیچ کے اس کے پیسے وہ صدقہ خیرات کرنا، یا اس کو جو دینی مدارس ہیں جو کام کر رہے ہیں جہاں پہ دین کی تعلیم جاری و ساری ہے وہاں پہ بھی دینا انتہائی وہ مناسب طریقہ کار ہے۔ تو اب اگلا مرحلہ ہے کہ یعنی کہ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ قربانی کس کے لیے دینا یہ واجب ہے، صاحب استطاعت کون لوگ ہیں۔ یعنی کہ جو صدقہ فطر کے لیے جو ایک کرائٹیریا مقرر کیا گیا ہے وہی قربانی کے لیے بھی وہی کرائٹیریا ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ اگر اس کے پاس اپنے گھر کے علاوہ ایک اور گھر ہو جو کاروباری نیت سے اس نے لے رکھا ہو، کرائے پہ چڑھایا ہو، یا وہ سیل پرچیز کا کام کرتا ہو، اپنی گاڑی کے علاوہ اپنی سواری کے علاوہ دوسری سواری اس کے پاس موجود ہو، یا ایک سونے کی متعین مقدار سے بڑھ کے اس کے پاس سونا چاندی ہو، یا ایک اتنی یا اس کے برابر اس کے پاس رقم ہو، اس پہ وہ قربانی وہ دینا واجب ہے۔ تو اب ایک اور مرحلہ یہ ہے کہ ایک بندہ قربانی کے لیے جانور لاتا ہے اور وہ جانور اس کا گم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، تو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جو سخی اور غنی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ قربانی کے لیے جانور لائیں اور وہ اپنے وقت مقررہ پہ وہ اس کی قربانی کریں۔ اگر کوئی بندہ مسکین اور فقیر ہے، غریب ہے، وہ اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، وہ بندہ اگر قربانی کا جانور لاتا ہے اور وہ گم ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ دوبارہ پھر لے آتا ہے اور وہ پہلا جانور بھی اسے مل جاتا ہے تو اس غریب مسکین فقیر کے لیے تو یہ ہے کہ یہ اب دونوں کے دونوں جانور جو ہے نا اس کے لیے ان کو ذبح کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اس پہ واجب نہیں تھی اور اس نے جو ہے وہ احکام کی یوں سمجھیں کہ خلاف ورزی کی ہے، اور اس نے دکھاوے کے لیے یہ قربانی کی ہے،
تو اس لیے یہ دونوں کے دونوں ہی تھے. تو اگر وہ جو امیر بندہ ہے، سخی ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اگر اس کے ساتھ ایسے ہی ہو، یعنی کہ اس نے قربانی کے لیے جانور وہ لایا، وہ چوری ہو گیا، بعد میں وہ دوسرا جانور لے آیا جو اس پہ واجب تھا، اب پہلا جانور اسے واپس مل جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک جانور کی بھی قربانی وہ ان میں سے کر سکتا ہے. ایک جانور کو وہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے یا اسے بیچ سکتا ہے. اس کے لیے تو یہ ہے. تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. تو بہت مہربانی، بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.